وہ اب رکانہ کہنے لگا اے محمد کیا آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا. اب رکانہ میدان میں آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں ہے. اب دونوں میں کشتی ہونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ سے ہاتھ تھامے, اس کے کلائی کو مروڑے. رکانہ چیخنے لگا, اپنے لات و عزا کو پکارنے لگا, اے معبودین مجھے بچاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پٹکی میں اس کو زمین پر چت دے دیے. رکانہ ہار گیا, مگر ہار کو ابھی بھی تسلیم نہیں کرا. وہ کہنے لگا اے محمد ابھی میرے لات و عزا میری مدد نہیں کر رہے ہیں, تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے. اے محمد میں چاہتا ہوں کہ پھر سے مقابلہ کرے. اب میں میرے لات و عزا میرے معبودین کو پکارتا ہوں, پھر سے مقابلے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے دوسری مرتبہ چیلنج کو قبول کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے مقابل آئے, رکانہ کو دوسری بار بھی چت دے دیے. اب رکانہ کے فاختے اڑ گئے, پریشان ہو گیا, کہنے لگا اے محمد میں چاہتا ہوں کہ آپ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پتی پتی پول پول, نعرے تکبیر. حضرت قبلہ کو آنے کے لیے جگہ فراہم کرے. آپ حضرات راستہ فراہم کریں تاکہ حضرت قبلہ آسانی سے اسٹیج پہ نشین پر تشریف لائے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, نعرے تکبیر, پتی پتی پول پول. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آقا دو جہاں پر جو درود و سلام بھیجتا ہے رسول اللہ اسے پہچانتے ہیں. اگر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو تو آقا پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ میری ذاتی بات نہیں ہے, نہ تو کسی فلسفی کی کتاب سے ہے, نہ تو کسی مورخ داں کی کتاب سے ہے. یہ مولانا روم اپنی کتاب مایاناز کتاب مثنوی شریف میں لکھتے ہیں. ابھی آؤں گا رکانہ کی طرف. مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی وہاں پر موجود ہوں گے. تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام آپ ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر ہماری مغفرت فرمائیے. آدم علیہ السلام فرمانے لگیں گے یہ حق میرا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, یہی معروضہ رکھیں گے. نوح علیہ السلام بھی فرمانے لگیں گے یہ حق میرا نہیں ہے. ابھی نہیں, وقت جب کالی کملی والا آئیں گا, جب شفاعت کا مجدہ سنائیں گا, شفاعت کرنے لگے گا کالی کملی والا, تو وہی کالی کملی والا تمام انبیاء کو شفاعت کا حق ادا کرے گا. وہی کالی کملی والا تمام انبیاء کو شفاعت کا حق ادا کرے گا. تو درود شریف پہ کہہ رہا تھا, مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, لوگ گھبرائے ڈرے سہمے ہوں گے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی ڈالے ہوئے گناہگاروں کے جھرمٹ میں آئیں گے. آقا کالی کملی ڈالے ہوئے گناہگاروں کے جھرمٹ میں آئیں گے. آ کر کہنے لگیں گے فلاں ابن فلاں میرے ساتھ آ پیچھے, فلاں ابن فلاں میرے ساتھ آ,
فلاں ابن فلاں نام بھی پکاریں گے، اس کے والد کا نام بھی پکاریں گے، اس کو بلا کر اپنے ساتھ پیچھے پیچھے لے کر جائیں گے۔ ایسے ہی کئی لوگ جمع ہو جائیں گے اور سرکار ان کو اپنے پیچھے لے جا کر جنت میں داخل کریں گے۔ جب سرکار جنت میں داخل کریں گے تو وہ لوگ پکار کر کہنے لگیں گے یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے کہ امتی ہو نبی نہ پہچانے؟ امتی ہو نبی نہ پہچانے؟ تو پکار کر کہیں گے گناہگار یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانتے ہیں؟ چہرے سے بھی پہچان رہے ہیں، نام سے بھی پہچان رہے ہیں، آبا و اجداد کا بھی نام پکار رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ ہمیں کیسے پہچانتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہیں گے اے میرے امتی، جب تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، تیرے درود و سلام کو ایک فرشتہ لے کر آتا تھا، میری بارگاہ میں پیش کرتا تھا، تیرے درود و سلام کو ہی میری بارگاہ میں پیش نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ تیرا چہرہ بتلاتا تھا، بتلا کر کہتا تھا یا رسول اللہ فلاں آپ کے غلام نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے، میں نے تیرے چہرے کو بھی دیکھا ہے، اس وقت تیرے نام کو بھی جانا ہے، تیرے آبا و اجداد کے نام کو بھی جانا ہے، کیوں نہ جانے؟ وہ رسول اللہ ہے جو کن فیکن کی خبریں رکھنے والے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ہم نعت میں پڑھتے ہیں نا رسول اللہ سب کچھ جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے، قیامت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، قیامت میں سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے دوزخ میں کون جائے گا، قیامت کے دن سب سے آخر میں دوزخ میں کون جائے گا، رسول اللہ سب جانتے ہیں، اسی لیے تو آقا کو مختار کل کہتے ہیں، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں، آقا کا اختیار کائنات کے ہر ذرے ذرے چپے چپے پر ہے، آقا مختار کل ہے، لوگ آج انہیں محتاج بنانے پر تلے ہیں، کچھ جلوسہ لکھ رہے ہیں، جلسے لکھ رہے ہیں، غیروں کے نہیں اپنے ہی جلوسہ جلسے لکھ رہے ہیں، اس پہ نعرہ لگایا جا رہا ہے اے علی آ جاؤ آپ، محمد اکیلے ہیں، آقا کو اللہ تعالیٰ ایسا پکارنے کا حکم دیا تھا، یہ چل رہا ہے۔ اب آئیے آقا کیسے مختار ہے، کیسے طاقتور ہے، میں بتلا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ رکانہ کو 2 وقت پچھاڑ دیے، اب رکانہ کہنے لگا اے محمد تیسری مرتبہ مقابلے کے لیے آؤ، اگر آئیں گے تو میں یہ 100 بکریاں انعام میں دے دوں گا، اگر پچھاڑ دیں گے تو کلمہ بھی پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، جو آقا کا جانی دشمن تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ رکانہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ سے مقابلہ کرے، دم زدن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو پچھاڑ دیے۔ اب رکانہ کہنے لگا اے محمد آپ کا خدا آپ کی مدد فرما رہا ہے، میرے لات و عزا میں اب کچھ بھی طاقت نہیں ہے، وہ میری مدد نہیں فرما رہے ہیں، اے محمد میں نے وعدہ کیا تھا 100 بھیڑ دینے کا، میں بطور تحفہ یہ آپ کو بطور ہدیہ یہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آقا رحمت للعالمین بن کر آئے نا، رکانہ کے بھی لیے رحمت بن گئے۔ آقا فرمانے لگے رکانہ مجھے تیرے بھیڑ نہیں چاہیے، تیرا ایمان چاہیے، تو ایمان میں آ جا، ایمان میں داخل ہو جا۔ تو رکانہ آقا کے قدموں میں گر کر کہنے لگا یا رسول اللہ رکانہ کو ایمان میں داخل کیجئے، رکانہ کو کلمہ پڑھائیے۔ سرکار فرماتے ہیں اشہدو ان لا الہ، اے رکانہ پڑھ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ رکانہ کلمہ پڑھنے لگا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے حالت میں آ رہے ہیں، کئی رکانہ آقا کو کئی نقصان نہ پہنچا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آ رہے ہیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ، ابھی تک رکانہ تھا، اب حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گئے، سرکار کے پیچھے پیچھے، اتنا بڑا پہلوان سرکار کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وادی رکانہ کی ہے، کہیں یہ وادی رکانہ کی ہے، کہیں رکانہ آپ کو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے سامنے آئے گھبرائے ہوئے ہے، یا رسول اللہ یہ رکانہ کی وادی ہے، وہ آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کا خون کا پیاسا ہے، یا رسول اللہ ہم گھبرائے ہوئے آپ کی طرف بھاگ کر ہے، یا رسول اللہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے اے عمر اب رکانہ کا علاج ہو چکا ہے، وہ ایمان والا ہو چکا ہے۔ کہنے لگے اے عمر اب رکانہ کا علاج ہو چکا ہے، وہ ایمان والا ہو چکا ہے۔ لوگ آقا کو محتاج بنانے پر ٹھہرے ہیں، میرے آقا مختار کل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نبیوں میں دنیا کے جنت کے 40 مردوں کی طاقت دے کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے 40 مردوں کی طاقت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بدر میں، اور جنت کا ایک جو طاقتور مرد ہوتا ہے، جو جنت کا ایک طاقتور مرد ہوتا ہے دنیا کے 100 طاقتور مردوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو اس سے پتا چل رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے 40 طاقتور مردوں کی طاقت تھی، تو دنیا کے اعتبار سے 4000 دنیا کے پہلوانوں جتنی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ میدان بدر میں رسول اللہ کے ساتھ ایمان والے بھی تھے، صحابہ بھی تھے۔ میدان خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ ایمان والے بھی تھے، صحابہ بھی تھے، فرشتوں کی بھی مدد ہو رہی تھی۔ چاہے تو رسول اللہ پل میں کافروں کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ ارے وہ رسول اعظم جو انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ رسول اعظم جو انگلی کے ایک اشارے سے سورج کو پلٹا دے، وہ رسول اعظم جو انگلی کے ایک اشارے سے درخت کو اپنی طرف بلا لے، کیا وہ رسول اعظم میں یہ اختیار نہیں تھا، یہ طاقت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے 40 مردوں کی آپ کے جسم میں طاقت عطا کرا تھا، اور جنت کا ایک مرد جو طاقتور ہوتا ہے دنیا کے 100 مرد پر بھاری ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی جو طاقت تھی دنیا کے اعتبار سے 4000 مردوں کے برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ کا منشاء خدا نہیں تھا اے حبیب جیسے آپ نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اے حبیب آپ جیسے آپ نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا ہے، اے حبیب آپ میں تو یہ طاقت ہے۔ آپ کی طاقت تو اصل لوگ محشر میں دیکھیں گے، اے حبیب اصل آپ کی طاقت تو لوگ محشر میں دیکھیں گے۔ منشاء خداوندی نہیں تھی۔ جنگ بدر میں رسول اللہ چاہے تو انگلی کے ایک اشارے سے کافروں کی کایا پلٹ کر رکھ دے سکتے تھے، مگر نہیں کرے۔ منشاء خداوندی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے جذبے کو دیکھنا چاہا، کون کتنا ایمان والا ہے، کون میرے حبیب کا کتنا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہا۔ مگر آج کے لوگ کہتے ہیں آقا اکیلے ہو گئے تھے، آقا کو اللہ تعالیٰ حکم دیا اے حبیب آپ پکارو۔ معاذ اللہ، ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس 4000 مردوں کی طاقت تھی، رسول اللہ مختار کل ہے، آپ رسول اللہ کو محتاج بنانا چاہ رہے ہیں؟ آقا کا اختیار ہے، جس کو چاہے جو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا مردار حرام، عام حکم ہے۔ قرآن میں فرما دیا اللہ تعالیٰ مردار حرام، عام حکم۔ اب آقا کا عام حکم پر خاص حکم کیسے لگتا ہے یہ دیکھیے۔ رسول اللہ مچھلی اور ٹڈی کو حلال قرار دیے۔ مچھلی مردار ہے تو حلال ہے یا نہیں؟ یہ رسول اللہ کا عام حکم پر خاص حکم آیا۔ کھا رہی نہیں کھا رہی، کس کے کہنے پر کھا رہی؟ خدا تو فرما دیا ہر مردار حرام، رسول اللہ مچھلی کو حلال قرار دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا خنزیر حرام۔ اب عام حکم ہے، اب خدا کا خاص حکم کیسا آیا؟ آقا فرمانے لگے خنزیر بھی حرام، خنزیر کا بال بھی حرام، اس کا چمڑا بھی حرام، اس کی چربی بھی حرام، اس کی ہڈی بھی حرام، اس کے جسم کے اعضاء سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ، ہر چیز حرام فرما دیے۔ رسول اللہ فرمائے ریشم حرام، مرد پر ریشم حرام۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو ریشم پہننے کا حکم دیے۔ آقا عام حکم پر خاص حکم لا رہے ہیں۔ آج کا اس دور کا کوئی مفتی ایسا حکم نہیں دے سکتا دارالفتہ سے بیٹھ کر۔ آقا کہنے لگے ریشم حرام مرد پر، ریشم کا کپڑا پہننا حرام۔ مگر سرکار 2 صحابہ کو اجازت دیے ریشم کا کپڑا پہننے کی، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو جلد کی خارش کی بیماری ہو گئی تھی، ریشم کا کپڑا علاج تھا۔ رسول اللہ کہنے لگے تم دونوں کے لیے حلال ہے، باقی رسول اللہ چاہے جس کے لیے حلال کرے، چاہے یہ جس کے لیے حرام کرے۔